الحمد لله الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اہل سنت، ادب خوردگانی نگاہ محبت، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے مقدس اجتماع میں جس عنوان کو موضوع سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ پاک کی عبادت کا شوق، کامیاب زندگی کا راز۔ معزز حاضرین و سامعین، اگر آپ دنیا اور آخرت میں حقیقی طور پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دنیا میں حقیقی سکون اور راحت چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ پاک کی عبادت میں شوق پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ علم نشرح میں اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے حبیب جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ فارغ ہو تو اپنے اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو، اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور اللہ پاک ہی کی طرف رغبت اور توجہ کیجیے۔ عبادت کا شوق جب بندہ مومن کی زندگی میں آتا ہے تو یقین جانے زندگی میں ایک ایسا نور اور ایک ایسی مٹھاس آ جاتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جب بندے کی عبادت میں لذت اور شوق آ جائے تو اس کو دلی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، فافتح سورۃ البقرہ، آپ نے سورہ بقرہ سے تلاوت کا آغاز کیا۔
میں نے خیال کیا کہ آپ 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے تلاوت کو جاری رکھا۔ میں نے پھر خیال کیا کہ آپ 200 آیات تلاوت کر کے رکوع کر لیں گے۔ آپ نے تلاوت کو جاری رکھا حتیٰ کہ آپ نے پوری سورہ بقرہ یعنی 250 پاروں کی صورت مکمل کر کے آگے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سورہ آل عمران کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی اور سورہ نساء پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع فرمایا۔ جب رحمت والی آیتیں آتی تو آپ اللہ پاک سے رحمت طلب کرتے، اور جب اللہ پاک کے عذاب کی آیات آتی تو پھر آپ اللہ پاک سے پناہ مانگتے۔ تو آپ نے ایک رکعت میں تقریباً 5 پارے جو ہیں وہ تلاوت فرمائے۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی توجہ اور اللہ کی طرف رغبت۔ آج ہماری توجہ زیادہ تر دنیا داری اور دندوں کی طرف ہے، دنیا کے دندوں کی طرف۔ اگر ہماری توجہ اللہ پاک کی عبادت کی طرف ہو جائے تو یقین جانیے ہمارے گھروں میں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول، ہمارے دلوں کو سرور اور ہمارے چہروں پہ نور آ جائے۔ جتنی توجہ ہم دنیاوی معاملات کی طرف کرتے ہیں، اگر اللہ پاک کی طرف کریں جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، تو عبادت کا شوق جو ہے، عبادت کی لذت اور چاشنی، اگر عبادت کے اندر شوق نہ ہو، عبادت کے اندر یکسوئی نہ ہو، عبادت کے اندر لذت نہ ہو، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح پھول سے خوشبو نکال لی جائے تو پھول کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر عبادت سے لذت اور شوق نکل جائے تو پھر عبادت بھی کسی کام کی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب تھا، آپ پر غشی کا عالم طاری تھا، اور جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے فرمایا، اے علی اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ پھر آپ غشی میں چلے گئے۔ پھر جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ کی زبان پہ یہی لفظ تھا، اے علی اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صحابہ صفے بنائے آپ کا انتظار کر رہے۔ آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے فوراً وضو فرمایا، آپ کا ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر اور دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا، اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں جو تھے وہ زمین پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے۔ آخری وقت میں، بڑھاپے کی وقت میں بھی آپ کی عبادت کا شوق جوان تھا۔ آج تو ہم سارا دن دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز کے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات آقا علیہ السلام نے طویل قیام فرمایا،
پھر آپ رکوع گئے، رکوع بھی طویل فرمایا، سجدے میں بھی آپ نے کافی وقت گزارا، رات کا کافی حصہ آپ کی عبادت میں بسر ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی طویل عبادت کی؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اس قدر رغبت تھی، توجہ تھی، اور اللہ پاک نے بھی خصوصی طور پہ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے محبوب جب آپ کو فرصت ملے تو آپ میری عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا، میری طرف توجہ کیجیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان جب سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو جائے، کامیاب ہونے کے لیے انسان مختلف راستے، مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ مجھے مال و دولت مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر ایک انسان اپنی ہمت کے مطابق محنت، کوشش، عقل بصیرت کے مطابق محنت کوشش کرتا ہے، لیکن دین اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات رود روشن کی طرح واضح اور شفاف ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیتا ہے، اپنے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے قریب بھی کر لیتا ہے اور اس کی غربت اور فاقے کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ یابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ پاک کا ہے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے دل کو غنا کی دولت سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو دولت سے بھر دوں گا۔ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تو میری عبادت پہ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق عبادت کس قدر زیادہ تھا، 5 وقتہ نماز کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر نماز تہجد ادا فرماتے رہے، نماز چاشت، نماز اشراق، نماز آوابین کا آپ اہتمام فرماتے ہیں۔ اس قدر عبادت کا شوق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے مجھے حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ وہ آ کے کہنے لگا حضور آج رات میرے ساتھ انتہائی رزق انگیز واقعہ پیش آیا، میں گھر سے مچھلی خریدنے کے لیے بازار گیا،
میں نے مچھلی خریدی. مچھلی خریدنے کے بعد ایک لڑکا تھا، میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا تاکہ یہ مچھلی اٹھا کے میرے ساتھ چلے اور میرے گھر پہنچا. میں نے اس کو اجرت دی اور کہا کہ اس کو اٹھا لو تھیلے کو اور مجھے گھر تک پہنچا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ راستے میں ظہر کی اذان ہوئی، اذان کی آواز اس بچے کے کان میں پڑی تو وہ مجھے کہنے لگا محترم کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ اس کا یہ جملہ خوف الہی کا تیر بن کے میرے دل میں پیوست ہو گیا. اس نے میری غفلتیں بیدار کر دی اور میں نے کہا کیوں نہیں، میں بھی پڑھوں گا. وہ مسجد کی طرف گیا، اس نے مچھلی کا تھیلا دروازے پہ رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا. میں حیران ہوا کہ اس نے مچھلی کو نماز پہ قربان کر دیا. اس نے مچھلی کی فکر نہیں کی اور دروازے پہ رکھ کے چلا گیا. اس نے سنتے پڑی، اقامت کہی گئی، جماعت ہوئی، اس نے نماز پڑھی. جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جہاں اس نے مچھلی کا تھیلا رکھا تھا وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا. ہم نے اس کو اٹھایا اور گھر چلے آئے. گھر آ کے میں نے اپنی بیوی اہلیہ سے کہا اس بچے کے متعلق کہ یہ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے. میری بیوی کہنے لگی کہ چلو کھانا بناتے ہیں، تم اس کو کھانے کی دعوت دو، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا. کھانا بن گیا. جب اس بچے کو کہا گیا تو وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے، میں روزے سے. وہ کہنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگے اچھا بیٹا ایسے کو رات پھر یہاں قصر کرو، افطاری کرو، رات ہمارے پاس ٹھہرو، صبح چلے جانا. وہ مغرب کی نماز پڑھنے میرے ساتھ ہم دونوں مسجد میں گئے. جب نماز پڑھ چکے میں نے کہا چلو کھانا تیار ہے، چل کے کھانا کھاتے ہیں. تو وہ بچہ کہنے لگا میں تو اب عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں. عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آئے، کھانا کھایا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. میری بچی معذور تھی جو چل نہیں سکتی تھی، بچپن سے نہیں چل سکتی تھی، معذور تھی، اپاہج تھی. جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی کمرے کے. میں نے آواز دے کے پوچھا کون؟ تو میری بیٹی مجھے آواز دے کے کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیٹی تو بول نہیں سکتی، اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، معذور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں. میں اٹھا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ واقعی میری بیٹی بالکل صحیح سالم صحت مند دروازے پہ کھڑی. مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچانک اس کو صحت یابی حاصل ہو گئی، اس کو شفا مل گئی، یہ بالکل صحت یاب ہو گئی. میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا ماجرا ہے، تجھے اچانک کیسے شفا یابی حاصل ہوئی؟ تو میری بیٹی کہنے لگی ابا جان شام کو آپ اس بچے کے متعلق اس کی اچھائی بیان کر رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اے میرے اللہ وہ بچہ جو ہمارے گھر میں آیا ہے، میرے والد صاحب اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑا عبادت گزار بچہ ہے، یا اللہ اگر واقعی تیرا مقبول بندہ ہے اس کے صدقے مجھے شفا یابی عطا فرما، اس کے صدقے مجھے صحت عطا فرما دے. میرا دعا کرنا تھا کہ بیماری میرے جسم سے زائد ہو، بیماری ختم ہو گئی اور میں بالکل صحت یاب ہو گئی. سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بزرگ فرمانے لگے میں جیسے ہی اس بچے کے کمرے کی طرف گیا کہ اس کو دیکھوں پھر اس سے ملاقات کروں شکریہ ادا کروں تو میں نے دیکھا دروازہ کھلا تھا اور وہ بچہ جا چکا، وہ بچہ گھر سے نکل گیا. معزز سامعین کرام جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا شوق اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے
اور اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے تو یقین جانیے پھر دنیا کی کسی چیز میں اس کو لذت نہیں آتی۔ جس کو اللہ کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ کا باغ تھا، بہت گھنا اور خوبصورت کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو باغ کے اندر ایک پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ ایک پرندہ چہچہانے لگا، رقص کرنے لگا۔ باغ بہت گھنا تھا، وہ نکلنا چاہتا تھا باغ سے لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ چہچہا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز سن کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس پرندے کی طرف ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو رکعات کی تعداد ذہن سے نکل گئی، آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں کس رکعت میں ہوں، آپ نماز میں بھول گئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اے اللہ کے رسول میرے نفس نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو طلحہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ معاملہ پیش آیا کہ پرندہ میرے باغ میں چہچہانے لگا، اس کی سریلی آواز نے مجھے نماز سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، میرا نفس اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں میرا باغ استعمال کر لیں۔ جس باغ نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس باغ کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ تو صحابہ کرام کی عبادات کا یہ شوق تھا، اسی لیے قرآن پاک نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں، جن کی راتیں سجدے اور رکوع میں بسر ہو جاتی ہیں، راتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کے سجدے اور رکوع ختم نہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فارغ ہو کے اللہ کے حضور کھڑی ہوتی، آپ سجدہ اتنا طویل کرتی کہ رات ختم ہو جاتی تو آپ اللہ کے حضور التجا کرتی، اے اللہ تو نے راتیں کیسی مختصر بنائی ہیں کہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور میری عبادتیں ختم نہیں ہوتی، یا اللہ کوئی ایسی طویل رات بنا خاتون جنت دل کھول کے تیری عبادت کر سکے۔ ان لوگوں کو عبادت میں لذت حاصل ہو چکی تھی، عبادت میں سکون مل گیا تھا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کہتے ہیں یار ایک ہی کروٹ پہ ساری رات بسر ہو گئی، دوسری کروٹ بھی نہیں لئی اور صبح بھی ہو گئی، میں سیدھی کروٹ پہ تھا، اتنی رات مختصر ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا سونے کا، میں نے کروٹ ہی نہیں ساری رات بدلی اور رات بھی ختم ہو گئی، ٹائم ہی نہیں ملتا آرام کرنے کا، اتنی مختصر رات ہے۔ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کر رہی ہے، یا پاک پروردگار تو نے اتنی مختصر رات بنائی ہے کہ میری عبادت ختم نہیں ہوتی اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات اندھیری رات چھا چکی تھی، آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں نے سیاہ نقاب اوڑھ لیا، رات کا پچھلا پہر تھا، مولا کائنات حضرت شیر خدا مسجد کے محراب میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے، آہ و بقا اور گریہ زاری کر رہے تھے،
رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ غلام کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کہا سنا حضرت شیر خدا کہہ رہے تھے اے دنیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اے دنیا میں نے تجھے طلاقیں دے دی ہیں، اب بحالی کا کوئی راستہ اور امکان باقی نہیں ہے، تیری زندگی نہایت طویل ہے اور تیرے خطرات بہت زیادہ ہیں، سفر طویل ہے، ذات راہ بہت کم ہے اور سفر انتہائی بھیانک ہے۔ اے دنیا چھوڑ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنے دے۔ میرے سامعین کرام، کامیاب زندگی کا راز اللہ پاک کی عبادت میں ہے۔ یقین جانیے کامیاب زندگی کا راز اللہ پاک نے اپنی عبادت میں مضمر کر دیا ہے۔ آپ جتنا اللہ کی عبادت ذوق و شوق، دل جوئی اور یکسوئی کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، ہمارے دلوں میں سکون آ جائے گا جب ہم عبادت میں شوق پیدا کریں گے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا واللہ لأحبک یا معاذ، قربان ہو جاؤں معاذ بن جبل کی قسمت پر۔ قیامت تک آنے والا ہر دیوانہ مستانہ عاشق یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، قربان جاؤں معاذ بن جبل کی عظمت پر جنہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں واللہ لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی عزت کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی عزت کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اے معاذ اللہ کے حضور اس طرح دعا مانگا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر اپنے شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی عبادت کا شوق پیدا کر اور اپنی عبادت کے لیے میری مدد فرما دے۔ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی دلیل یہ ہے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معزز سامعین کرام، جو کلمات کہے میری دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا